اور اس سلسلے میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان میں ایک کوتاہی یہ ہے کہ اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا وراثت میں سے۔ یہ ہمارے معاشرے کا عام حصہ بن چکا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے لوگوں کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، نہ اللہ ان کا کوئی فرض قبول کرتا ہے نہ اللہ ان کا کوئی نفل قبول کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے جہیز تیار کیا اور جہیز میں بچی کو ہم نے وراثت دے دی۔ کیوں بھائی؟ جہیز تیار ہوا یعنی بچی کی شادی کا خرچہ والد نے اٹھایا تو اب وہ وراثت سے محروم ہو گئی، تو بچے کی شادی کا خرچہ بچہ خود اٹھاتا ہے یا وہ بھی باپ اٹھاتا ہے؟ جب وہ بھی باپ اٹھاتا ہے تو پھر صاحبزادے صاحب کو بھی وراثت سے محروم کرنا چاہیے نا۔ بھئی بچی کی شادی کا خرچہ اٹھا لیا باپ نے، لہذا وہ وراثت کے حقدار نہیں۔ تو بیٹے کی شادی کا خرچہ بھی باپ اٹھاتا ہے تو بیٹا پھر وراثت میں حقدار کیوں بن جاتا ہے؟ یہ ڈبل ڈاکہ کیوں ڈال رہا ہے؟ شادی کا خرچہ بھی یہ لے رہا ہے جیسا بہن نے لیا، اور اس کے بعد وراثت کا بھی اکیلا یہ مالک اور وارث بن رہا ہے۔ اس لیے اپنی بہنوں کو محروم کرنا جائز نہیں، ان کا حق دینا ضروری ہے، ورنہ نہ انسان کا کوئی فرض قبول ہوگا، نہ نفل، نہ حج، نہ کوئی اور عبادت۔ تو یہ وہ فرض ہے کہ جس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ دیندار بے دین اپنا بہنوں کا، بیٹیوں کا، یہاں تک کہ ماؤں کا بھی حق ہڑپ کر کے بیٹھے، یعنی ماں کا بیٹا مر گیا تو اس وراثت میں ماں بھی حقدار بنتی ہے۔ کب باپ مرے تو بھائی ماں بیٹے کی وراثت میں حقدار ہے، خاوند مرتا ہے تو اس کی بیوی یعنی بیٹوں کی ماں حقدار ہے، لیکن جس طرح بیٹیوں کو حق نہیں دیا جاتا ایسے ہی ماں کو بھی حق نہیں دیا جاتا۔ ماں کا حق دینا بھی ضروری ہے۔ ایک صاحب ملے اور کہنے لگے جی میں نے پوچھا جی آپ نے وراثت تقسیم کر لی؟ کہا جی میں نے تقسیم نہیں کی، بس اپنے بیٹوں کو دے دی۔ کہ بیٹیاں نہیں آپ کی؟ کہا جی ہیں۔ تو میں نے کہا ان کا حصہ نہیں دیا؟ وہ دستبردار ہو گئی، انہوں نے معاف کر دیا ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیسے دستبردار ہو گئی؟ کیا آپ نے ان کو قبضہ دلوایا، کاغذات بنوا کر زمین ان کے حوالے کر کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال کر پھر معاف کروایا؟ کہا جی یہ تو نہیں کیا۔ تو میں نے کہا پھر کس چیز کا آپ نے دستبرداری کروائی ہے اور کس چیز کی معافی کروائی ہے؟ تو یہ معافی کا ڈرامہ آج دنیا میں تو ہم رچا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے تو یہ نہیں چلے گا۔ حدیث میں لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی آدمی کا مال اس کی دلی خوشی اور رضامندی کے بغیر حلال نہیں ہے۔ جب پورا معاشرتی دباؤ اور پریشر بہنوں اور بیٹیوں پر ڈالا جا رہا ہو، بیویوں پر ڈالا جا رہا ہو، ماں پر پورا معاشرتی دباؤ ہو کہ جائیداد میں حصہ مانگنے والی عورتیں اچھی نہیں ہوتی، اور جب پوری طرح ان کو بلیک میلنگ کا شکار کیا جا رہا ہو، جب دو ٹوک لفظوں میں دھمکیاں دی جا رہی ہوں کہ مال لے لو یا بھائی لے لو، دو میں سے ایک چن لو، دھمکایا جا رہا ہو کہ دوبارہ متھے نہیں لگنا آپ نے، اگر تم وراثت میں سے حصہ مانگو گی آئندہ ہم کبھی تمہاری پوری زندگی کسی خوشی اور غمی میں شریک نہیں ہوں گے۔ بتائیں اس جبر کے بعد عورت اگر کہے جی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا تو یہ معافی ہے؟ جبر، دھمکی، دھونس، دھاندلی، بلیک میلنگ، دھمکیوں کے بعد آپ کہیں کہ جی بہن نے، بیٹی نے، بیوی نے، ماں نے معاف کر دیا ہے؟ اس کو معاف کرنا کوئی نہیں کہتا۔ ہاں آپ جتنے پیسے بنتے ہیں وہ ماں کے ہاتھ میں رکھیں، بیٹی بہن بیوی کے ہاتھ میں رکھیں اور جائیداد کے کاغذات بنا کر اس کو دیں اور قبضہ دلوائیں، اس کے بعد اگر وہ خوشی سے دے تو پھر ہم مانیں گے نا۔ یعنی نہ کچھ دیا نہ لیا، وہ مفت میں معاف کروا لیا، منہ زبانی معاف کروا لیا۔ تو اس لیے شرعاً یہ جائز نہیں، اور یہ معافی اور دستبرداری شرعاً اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ پر غور کریں کہ یہ ہمیشہ بچیاں، عورتیں، مائیں، بیٹیاں ہی دستبردار ہوتی ہیں؟ کبھی پوری زندگی میں آپ نے سنا کہ بیٹا بھی کوئی دستبردار ہوا ہو کہ یار میری بہن غریب ہے، میری ماں غریب ہے، میری بیوی غریب ہے تو میں اس کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں؟ یہ کبھی سنا آپ نے؟ مائیں، بہنیں غریب ہوتی ہیں، ماں ایک ایک روپے کو ترس رہی ہوتی ہے، اس وقت ماں کے حق میں کوئی دستبردار نہیں ہوتا، بیٹی کے حق میں کوئی دستبردار نہیں ہوتا،
بہن کے حق میں کوئی دستبردار نہیں ہوتا، صرف بہنیں ہی ہیں جو بھائیوں کے حق میں دستبردار ہوئی پڑی ہیں۔ اس لیے شرعاً اس ناجائز دستبرداری کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم شریعت کے اصول کے مطابق جو حق بنتا ہے وارثوں کا اس کو دینے والے بنیں، ورنہ قیامت کے دن جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ دنیا میں عذاب بھگتنے کے لیے اور غریب اور مستحق رشتہ داروں کی بد دعائیں لینے کے لیے تیار ہوں۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اس لیے مظلوم طبقہ عورتوں کا ہے کہ جس کو وراثت میں سرے سے کوئی حق نہیں دیا جاتا، اس میں نمازی بے نمازی سب برابر ہے، تہجد گزار شب بیدار سنت رسول سے چہرے سجائے ہوئے اور ماں کا حق کھا کے بیٹھے۔ ماں کا وراثت میں جو حق بنا ہے، بیوہ ہے اس کا جو حق بنا ہے اپنے خامد سے، وہ کدھر گیا؟ وہ پینہ ڈال کے ایک پتے کے لیے بھی بچوں کے منہ اور جیب کی طرف دیکھتی ہے، اور بہن غربت کے حالات کے اندر بھی بھائیوں کے سامنے منتیں کر کے ہاتھ پھیلاتی ہے، اور کوئی ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں۔ اور کوئی تھوڑا سا اگر کر بھی لے، کوئی جوڑے دے دیے، کوئی روپے پیسہ دے دیا، کوئی تھوڑا سا سونا دے دیا، کہا جی ماں صاحبہ، بیوی صاحبہ، بیٹی صاحبہ، بہن جی آپ خاموش ہو جائیں، بس آپ کا ہم نے دے دیا، بس صبر کریں، یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ باپ کی جو جائیداد ہے، باپ کا جو بزنس ہے، باپ کا جو کاروبار ہے، چلتا کاروبار لاکھوں کی آمدن والا، اس میں بھی اس بہن، بیٹی اور بیوی کا حصہ ہے، وہ کون دے گا؟ وہ جب تک آپ کھاتے رہیں گے تب تک آپ اللہ کے عذاب اور نافرمانی کے مستحق بنے رہیں گے۔ اس لیے وراثت کی اہمیت کو ہم سمجھنے والے بنیں، اور وراثت تقسیم ہی نہیں کرتے لوگ، کہ ویسے ہی چل رہا ہے۔ ایک فلسفہ اور شوشہ اور بہانہ یہ گھڑا جاتا ہے کہ یہ مشترکہ کاروبار ہے، اگر ہم تقسیم کریں گے تو کاروبار بکھر جائے گا۔ جی ایک فیکٹری ہے، کاروبار ہے، اس میں پارٹیشن کریں گے تو کاروبار بکھر جائے گا، اب اس میں سے سب کو الگ الگ حصہ کیسے دیں؟ ہاں، اپنا ہی جینا چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ بھائی کوئی تقسیم کرنا چاہے تو جائے مفتیان کرام سے پوچھے، وہ آپ کو بتائیں گے کاروبار بھی تقسیم نہیں ہوگا اور رشتہ داروں کو حصہ بھی مل جائے گا۔ تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، ورنہ حالات بدل سکتے تھے، تم نے پوچھا ہی نہیں پوچھنے والوں کی طرح، ورنہ مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ کوئی جائے تو صحیح علماء کرام کے پاس کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو حصہ مل جائے، لیکن کاروبار خراب نہ ہو، وہ چلتا رہے، وہ چلتا رہے گا، لیکن آپ نیت ٹھیک کریں کہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ آپ تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مال حرام نہیں کھائیں گے اور اپنی وراثت اور جائیداد تقسیم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔